आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 के लिए सेल्फ इनुमरेशन का किया आगाज, आवाम से खुद इंदराज करवाने की अपील। प्रजावानी खिदमात का दायरा ज़िलाई हेडक्वार्टर से बढ़ाकर रेवेन्यू डिवीजन की सतह और मंडलों तक किया जाएगा, वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का बयान। IT वजीर श्रीधर बाबू ने ओरल कैंसर मैराथन का इफ्तिताह किया, तंबाकू मंशिया से दूर रहने की अपील। तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IAS अफसरान के किए तबादले, जी मुकंदा रेड्डी I&PR महकमे के नए स्पेशल कमिश्नर। ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी, सदर TPCC महेश कुमार गौड़ का बयान। तेलंगाना आज़मीन हज के लिए कमेटी की बसों से ही एयरपोर्ट पहुंचना लाजमी नहीं, 24 घंटे कबल कमेटी से रुजू होकर सफरी दस्तावेजात के हुसूल की सहूलत। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना में मरदमशुमारी के पहले मरहले का आगाज हो गया है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वजीर पूनम प्रभाकर ने आवाम से खुद इंदराज के ज़रिए अपनी तफसीलात दर्ज करवाने की अपील की है। वज़ीर ने हकाम की मौजूदगी में मरदमशुमारी में हिस्सा लेते हुए आवाम से अपील की कि वो भी खुद अपनी मालूमात दर्ज करें। तेलंगाना मालूमाती उन्होंने कहा कि हर शहरी अपनी ख़ानदानी तफसीलात दुरुस्त तौर पर मरदमशुमारी में शामिल करे ताकि तेलंगाना इस अमल में मुल्क में नुमाया मुकाम हासिल कर सके। इतवार से 10 मई तक रियासत भर में ये सिलसिला जारी रहेगा और आवाम अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाने का उन्हें मौका भी फराहम किया जा रहा है। आम तौर पर मरदमशुमारी का अमला हर घर जाकर तफसीलात जमा करता है, ताहम इस बार टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए हुकूमत ने आवाम को ये सहूलत दी है कि वो खुद ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए अपनी ख़ानदानी मालूमात दर्ज कर सकें। इसी अमल को सेल्फ एनुमरेशन कहा जाता है। डायरेक्टर ने बताया कि लोग मुल्क में कहीं से भी ऑनलाइन अपनी मालूमात दर्ज करवा सकते हैं, ताहम ये हर किसी के लिए लाजमी नहीं है बल्कि सिर्फ एक इख्तियारी सहूलत है। मरदमशुमारी में मजमूई तौर पर 33 सवालात शामिल होंगे, जबकि ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन करने वालों को सिर्फ 27 सवालात के जवाब देना होगा। बाकी 6 सवालात से मुताल्लिक़ मालूमात दूसरे मरहले में उस वक्त ली जाएंगी जब मरदमशुमारी का अमला घर पहुंचेगा। सेल्फ एनुमरेशन मुकम्मल करने वालों को रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसे बाद में एन्यूमरेटर के आने पर दिखाना होगा। डायरेक्टर के मुताबिक चाहे कोई ख़ानदान ऑनलाइन इंदराज करे या ना करे, दूसरे मरहले में मरदमशुमारी का अमला हर घर ज़रूर पहुँचेगा। ऑनलाइन इंदराज ना करने वालों से मुकम्मल मालूमात मौके पर ही हासिल की जाएगी। 10 मई तक दस्तयाब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी दरख्वास्त तफसीलात फराहम करें ताकि मरदमशुमारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो सके। जनगणना देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो हमारी जनसंख्या तथा उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। यह योजना निर्माण, सुशासन तथा संसाधनों के समान वितरण के आधारशिला है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। जनगणना का महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास तथा आधारभूत संरचना से संबंधित नीतियों के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका में निहित है। सटीक आंकड़े सरकार को लक्षित कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने तथा राष्ट्रीय प्रगति का प्रभावी आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। यह जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह
तेलंगाना राज्य की पहली जनगणना है। राज्य के भविष्य के विकास और प्रगति के लिए सटीक आंकड़ों पर संकलन अत्यंत आवश्यक है। तेलंगाना में स्वगणना सेल्फ इन्फॉर्मेशन चरण 26 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात गृह सूचीकरण कार्य, हाउस तेलंगाना हुकूमत ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अफसरान की जिम्मेदारियों में बड़े पैमाने पर रद्दबदल किया है। इस सिलसिले में अहकामात चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने हफ्ते की रात देर गए जारी किए। कई सीनियर अफसरान जो अहम महकमों की कमान संभाल रहे थे उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मिस्टर संजय कुमार को नई दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में बतौर स्पेशल ऑफिसर तैनात किया गया। मिस्टर M दाना किशोर महकमे पंचायत राज और दही तरक्की के सरबराह बनाए गए हैं, जबकि मोहतरमा हरी चंदना दासारी हैदराबाद की ज़िले कलेक्टर को मुंतकिल करके महकमे मेहनत रोज़गार तरबियत और फैक्ट्रीज में सेक्रेटरी तैनात किया गया है। मोहतरमा प्रियंका आला हैदराबाद की नई ज़िला कलेक्टर मुकर्रर की गई हैं। मिस्टर कृष्णा आदित्य S महकमा सनत व तिजारत में तैनात किए गए हैं। मोहतरमा अभिलिशा अभिन्यू इंटरमीडिएट तालीमी महकमे की सरबराह होंगी। मिस्टर अनुदीप दृष्टि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस के महकमे में मुंतकिल कर दिया गया है। इंतज़ामिया में रद्दोबदल के दौरान निर्मल संगारेड्डी, खम्मम मुलुगु और नारायणपेट समेत कई अजला में नए कलेक्टर्स का तखर्रुर किया गया है। हुकूमत के मुताबिक इन तबादलों का मकसद मुख्तलिफ महकमों और अजला में इंतज़ामी उमूर को हमवार करना और हुक्मरानी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना को खतियत दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वो 9 मई को रियासत का दौरा करेंगे और कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी की जानिब से हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़ी अवामी रैली के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मोदी का ये तेलंगाना का पहला दौरा होगा। हैदराबाद के KBR पार्क के रूबरू फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि पार्क के अतराफ तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर की वजह से हज़ारों दरख्त तबाह हो रहे हैं और इससे जानवरों और परिंदों को भी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अदालतों की हिदायत के बावजूद हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर फौरी तौर पर फ्लाईओवर की तामीर ना रोकी गई तो एहतजाज को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। Public hearing. We want public hearing. We want public hearing. We want public hearing. Say no to flyovers. Say no to flyovers. Say no to flyovers. Say जी मुकंदर रेड्डी IAS ने महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। मौजूदा स्पेशल कमिश्नर CH के तबादले के बाद प्रियंका हुकूमत ने मुकंदर रेड्डी को जो GHMC जोनल कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे उनको इस ओहदे पर मुकर्रर करने के अहकामात जारी किए हैं। उन्होंने INPR के खुसूसी कमिश्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी का चार्ज भी संभाला। इस मौके पर INPR के डायरेक्टर किशोर बाबू, एडिशनल डायरेक्टर जगन, चीफ इंफॉर्मेशन इंजीनियर राधा कृष्णा, जॉइंट डायरेक्टर श्रीनिवास, डिप्टी डायरेक्टर SA हाशमी व दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
آندھرا پردیش میں ڈیزل کی قلت کے باعث عوام خصوصاً گاڑی مالکان اور کسان سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق ریاست بھر میں 421 پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں، جس کے باعث جہاں اسٹاک موجود ہے وہاں لمبی قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ڈیزل کی کمی کا سب سے زیادہ اثر کسانوں پر پڑ رہا ہے، کیونکہ کئی اضلاع میں اس وقت دھان کی کٹوائی جاری ہے اور ٹریکٹرز و دیگر زرعی مشینری کے لیے ایندھن دستیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ بعض مقامات پر بلیک مارکیٹنگ میں ڈیزل 300 روپے فی لیٹر تک فروخت ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، جس پر عوام نے شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ اس صورتحال پر وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے ممبئی سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ لیا۔ حکام نے بتایا کہ قلت کے خدشے کے باعث عوام نے خوف میں آ کر زیادہ خریداری کی ہے، جس کی وجہ سے عام دنوں کے مقابلے میں تقریباً 50% زیادہ ڈیزل خریدا گیا۔ وزیر اعلیٰ بابو نے اس معاملے پر مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے صورتحال کو جلد قابو میں لانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اتوار کے روز بتایا کہ اگلے 7 دنوں کے دوران تلنگانہ میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ آسمانی بجلی گرنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اپنی روزانہ کے موسم کی رپورٹ میں بتایا کہ اسی مدت کے دوران چند مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کی بھی توقع ہے۔ ریاست بھر میں اگلے 3 دنوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں بتدریج 2 سے 3 ڈگری سیلسیس اضافے کا بھی امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں موسم خشک رہا، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت عادل آباد میں 43.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں عوامی شکایات کے ازالے کے نظام کو مضبوط بنایا جائے اور درخواستوں کو تیزی سے نمٹانے کے لیے پرجا وانی پروگرام کو زمینی سطح تک وسعت دی جائے۔ اتوار کے روز MCHRD میں منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ اور سینئر حکام کو ہدایت دی کہ شہریوں کو طویل مسافت طے کرنے سے بچانے کے لیے پرجاوانی خدمات کا دائرہ ضلعی ہیڈ کوارٹر سے بڑھا کر ریونیو ڈویژن کی سطح اور بعد ازاں منڈلوں تک کیا جائے۔ پرجاوانی پروگرام کا آغاز 8 دسمبر 2023 کو کیا گیا تھا، جس کے تحت عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ایک منظم نظام قائم کیا گیا ہے۔ فی الحال یہ پروگرام پرجا بھون حیدرآباد میں ہفتے میں 2 بار منعقد ہوتا ہے، جہاں مختلف محکموں کے افسران عوامی مسائل سنتے اور ان کا اندراج کرتے ہیں، جبکہ اسی طرح کے اجلاس ضلعی سطح پر کلکٹرز کی نگرانی میں بھی جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ تمام شکایات کے اندراج، ٹریکنگ اور بروقت حل کے لیے ایک مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ریئل ٹائم سسٹم تیار کیا جائے۔ ہر سطح پر نوڈل افسران مقرر ہوں اور مختلف محکموں میں خصوصی پرجاوانی ونگ قائم کیے جائیں۔ مزید برآں غیر حل شدہ معاملات کو اعلیٰ حکام تک خود کار طریقے سے پہنچانے کے لیے آٹو ایسکلیشن اور ایپل کا نظام نافذ کیا جائے، جیسے ڈیش بورڈ کے ذریعے مسلسل نگرانی کو یقینی بنایا جائے اور تاخیر کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اس پروگرام کی ڈی سینٹرلائزیشن سے زیر التواء معاملات میں کمی آئے گی، مقامی سطح پر فوری حل ممکن ہوگا اور عوام کا حکومت پر اعتماد مضبوط ہوگا۔ تلنگانہ کی IT اور صنعت کے وزیر ڈی سریدھر بابو نے اتوار کے روز خبردار کیا کہ گٹکا، پان مسالہ، کھینی اور منشیات کا استعمال زندگی کے لیے سنگین خطرات کا باعث بنتا ہے۔
انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ایسی عادات سے دور رہیں اور ایک صحت مند مستقبل بنانے پر توجہ دیں۔ رائے درگم کے ستوا نالج پارک میں گلوبل اورل کینسر ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ اورل کینسر میراتھن میں شرکت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے 10K رن کا جھنڈی دکھا کر اس کو روانہ کیا اور ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے اجتماعی کوششوں کی اپیل کی۔ انہوں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ یوگا اور باقاعدہ ورزش جیسی مثبت عادات بنائیں۔ نقصان دہ نشے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی اموات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سریدھر بابو نے بڑے پیمانے پر آگاہی مہم چلانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تمباکو کا استعمال کینسر کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتا ہے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ایسی اشیاء سے پرہیز کریں۔ سائبر آباد پولیس کمشنر رمیش نے 5K رن جبکہ BC کمیشن کے سابق چیئرمین وکولا بھرنم کرشنا موہن راؤ نے 2K رن کا افتتاح کیا۔ گلوبل اورل کینسر ٹرسٹ کے چیئرمین کے دلیپ کمار نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد اورل کینسر کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے کیونکہ بروقت تشخیص سے مزید مؤثر علاج ممکن ہے۔ اس میراتھن میں ڈاکٹروں، IT پروفیشنلز اور تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے حصہ لیا۔ سکندرآباد AIMIM کی جانب سے محمود گڑے میں SIR رہنمائی کیمپ کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں مقامی عوام کو SIR میپنگ کے سلسلے میں مکمل رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کے تحت پہلے دن کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن خان ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی اور پٹھان رشید خان AIMIM سکندرآباد انچارج نے اس کیمپ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس کیمپ کا مشاہدہ کرتے ہوئے والنٹیئرز کی ستائش بھی کی۔ اس موقع پر یوسف لالا، محمد اسلم، محمد رحمت اور محمد جاوید کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے توسط سے روانہ ہونے والے عازمین حج کے لیے لازمی نہیں ہوگا کہ وہ حج ہاؤس میں قیام کرتے ہوئے حج ہاؤس کے ذریعے روانہ ہونے والی بسوں کے ذریعے ہی ایئرپورٹ کے لیے پہنچے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاری کیے گئے سرکولر میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاستی حج کمیٹی عازمین حج کے سفری دستاویزات اور مرکزی حج کمیٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی حج کٹ 24 گھنٹے قبل عازمین حج کے حوالے کریں، جو کہ کور نمبر میں شامل ہیڈ یا ان کا کوئی نمائندہ ریاستی حج کمیٹی کے دفتر سے رجوع ہوتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی جو کہ حج ہاؤس میں حج کیمپ کے قیام کے انتظامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، لیکن حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے جاری کیے جانے والے اس سرکولر کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ عازمین حج 48 گھنٹے قبل حج ہاؤس پہنچ کر رپورٹ کریں یا ان کی روانگی سے قبل ہی ان کے سفری دستاویزات بشمول پاسپورٹ، ویزا کے علاوہ دیگر حوالے کیے جائیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا مرکزی وزارت اقلیتی امور کی جانب سے جاری کیے گئے سرکولر نمبر 34 کے مطابق اب عازمین حج 24 گھنٹے قبل حج کمیٹی سے رجوع ہوتے ہوئے اپنے سفری دستاویزات کے علاوہ حج کٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے احکامات کے مطابق جو عازمین حج اپنے گھر سے راستے ایئرپورٹ پہنچنے کے خواہاں ہیں وہ کم از کم 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ تلنگانہ حکومت نے ڈیجیٹل
گورننس کے میدان میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے سرکاری اسکولز کے طلباء کے سالانہ نتائج جاری کرنے کے طریقہ کار میں انقلابی تبدیلی متعارف کروائی ہے۔ اب کلاس 5 سے 9ویں جماعت تک کے طلباء کے پروگریس کارڈ براہ راست والدین کے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے روایتی نظام میں بڑی آسانی پیدا ہوئی ہے۔ محکمہ آئی ٹی کی نگرانی میں می سیوا کی تکنیکی تعاون سے اس منصوبے کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا، جس کے تحت 18 لاکھ سے زائد طلباء کے نتائج ان کے گھروں تک ڈیجیٹل طور پر پہنچائے جا رہے ہیں۔ ماضی میں والدین کو نتائج حاصل کرنے کے لیے اسکول سے جانا پڑتا تھا، لیکن اب اس جدید نظام کے ذریعے نہ صرف وقت کی بچت ہو رہی ہے بلکہ طلباء کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھنا آسان ہو گیا ہے۔ اس اقدام سے پیپر لیس سسٹم کو فروغ ملا ہے اور تعلیمی شعبے میں ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کی نئی مثال قائم ہوئی ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ کانگریس سیکولر نظریات رکھنے والی سیاسی جماعت ہے جو تمام مذاہب اور طبقات کا نہ صرف احترام کرتی ہے بلکہ ان کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ تلنگانہ میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے تمام شعبے حیات میں انصاف کیا جائے گا۔ تعلیمی، معاشی، سماجی پسماندگان کو دور رکھنے کے ساتھ خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ ایوانوں میں مسلم نمائندگی بڑھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ہفتے کو گاندھی بھون کے پرکاشم ہال میں محمد عرفان علی کی بحیثیت صدر نشین تلنگانہ کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ کی حلف برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر AICC سیکرٹری سچن ساونت، وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین، کانگریس کے سینئر قائد وی ہنمنت راؤ، مختلف کارپوریشنز کے صدور نشین سید عظمت اللہ حسینی، طاہر بن حمدان، عبید اللہ کوتوال، MA فہیم، محمد ریاض خسرو پاشا، فہیم قریشی، AICC مائنرٹی ڈپارٹمنٹ کے انچارج شکیل نواز کے علاوہ تلنگانہ کے سینئر قائدین خواجہ فخر الدین، ظفر جاوید، افضل الدین، مجاہد عالم، سید نظام الدین، عثمان محمد خان، عظما شاکر، شیخ ارشد کے علاوہ دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر IAS عہدیداروں کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ سرکاری احکامات کے مطابق حیدرآباد کلکٹر ہری چندنا کو لیبر ڈپارٹمنٹ کا خصوصی سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ان کی جگہ پرینکا آلا کو حیدرآباد کلکٹر بنایا گیا ہے۔ دیگر اہم تقررات میں R&B میں پروونیا انڈسٹریز میں کرشنا آدتیہ، I&PR میں جی مکندر ریڈی اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ڈائریکٹر کے طور پر ابھیلاش ابھینو شامل ہیں۔ اس طرح آیوشمان بھارت اسکیم کے CEO کے طور پر بھی نئی تقرری کی گئی ہے۔ GHMC میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئی ہیں، جہاں مختلف زونل کمشنرز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ رنگا ریڈی، کھمم، نرمل اور دیگر اضلاع کے کلکٹرز کی بھی نئی تعیناتی ہوئی ہے۔ حکومت نے مختلف اضلاع اور محکموں میں انتظامی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر تبادلے کیے ہیں۔ غلام احمد کالج آف ایجوکیشن GACE بنجار ہلز کے زیر اہتمام 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس بعنوان تعلیم میں جدت اور ابھرتے رجحانات کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کانفرنس میں ہندوستان اور بیرون ممالک سے تعلق رکھنے والے ماہرین تعلیم اور اسکالرس نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران کلیدی اور خصوصی اجلاس منعقد ہوئے، جن میں تعلیم میں مصنوعی ذہانت، اعلیٰ تعلیم میں قیادت، بین شعبہ جاتی تحقیق اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ممتاز ماہرین تعلیم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جن میں پروفیسر B راجا شیکھر، وائس چانسلر یوگی ویمنا یونیورسٹی، اور مس کم آر میکانکی، ایسوسی ایٹ ریسرچر بایوٹیک تھائی لینڈ بھی شامل ہیں۔
کانفرنس کے ایک خصوصی سیشن دنیا بھر کی آوازیں میں امریکہ، سویڈن، آسٹریلیا اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے مندوبین نے عالمی تعلیمی رجحانات پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس کے اختتام پر نمایاں شرکاء میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ میرچوک پولیس نے ہریانہ ریاست سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو حراست میں لیا جس نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکیم کا جھانسا دیتے ہوئے عوام سے جھوٹے وعدے کیے اور رقم وصول کی۔ اس دھوکہ دہی کے سلسلے میں پرانے شہر سے پہلے ہی 3 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈی سی پی چارمینار زون کرن کھیرے IPS نے میڈیا کو اس سلسلے میں بھی تفصیل بتائیں۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو اسکیم چل رہا تھا، فراڈ اسکیم فار لیونگ پروڈکٹس کا، اس کے بارے میں یہ پریس میٹ یہاں پہ بلایا گیا ہے۔ اس کے انڈر میرچوک پولیس اسٹیشن میں جو FIR ہوا تھا اس میں پولیس کی طرف سے ایکیوز کو یہاں پہ پکڑا گیا۔ اس میں اس کا نام ہے ہریش کمار سنگلا، جو 61 ایئرس اولڈ ہے۔ یہ فار ایور لیونگ پروڈکٹس کا کنٹری لیول مینیجر ہے، سیلس مینیجر۔ اس کو ہم نے اریسٹ کیا گیا۔ اس میں جو کرائم نمبر تھا میرچوک پولیس اسٹیشن کا، کرائم نمبر 62/2026، اس کے انڈر چیٹنگ کیسز ایز ویل ایز تلنگانہ پروٹیکشن آف ڈپازیٹرز فائنینشیل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ، پرائز شیٹس اینڈ منی سرکولیشن اسکیم، اور ساتھ میں جو IT ایکٹس کے بھی سیکشن یہاں پہ لگائے گئے، اس کے انڈر یہ اریسٹ کیا گیا۔ تو اس میں جو ابھی تک جو ہمیں انفارمیشن آیا اس میں یہ پتہ چلا کہ جو فار ایور لیونگ پروڈکٹس کا جو فراڈولنٹ اسکیم یہاں پہ چل رہا تھا، اس کے انڈر کافی لوگوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو یہاں پہ انوسنٹ لوگوں کو، غریب لوگوں کو یہاں پہ شکار کیے جا رہے تھے۔ اس کے انڈر ان کو پروڈکٹس کے نام پہ مارکیٹنگ کرتے ہوئے کافی لوگوں کو ریکروٹمنٹ کیا جا رہا تھا۔ اسپیسیفکلی جو نئے ممبرس کو ریکروٹ کرنے کا اور ان کی طرف سے رجسٹریشن فیس، ایڈمیشن فیس یہاں پہ کلیکٹ کیے جا رہے تھے۔ ساتھ میں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اپنا جو لائف سٹائل ہے، ریچ لائف سٹائل دکھا کے وہاں پہ لوگوں کو لیور کر رہے تھے۔ کافی زیادہ کمیشن بیسس پہ آپ کو اچھا پیسہ ملے گا، ایسے فالس پرومسز یہاں پہ لوگوں کو دیے جا رہے تھے، اور ایسے ہزاروں تعداد میں یہاں پہ لوگوں کی طرف سے پیسہ یہاں پہ کلیکٹ کیا گیا تھرو آؤٹ دا انڈیا۔ تو اس میں جو ہے بیسکلی جو ایجنٹس، مینیجرس اور جو ABO یہاں پہ کام کر رہے تھے، وہ لوگ آلموسٹ 199 روپیز، 299 روپیز، 250 روپیز کا ایڈمیشن چارجز وہ لیتے تھے، اور ساتھ میں ان کو ٹریننگ سیشن بھی کنڈکٹ کرتے تھے۔ تو ایک پرسن یدی 30,000 روپیز اماؤنٹ کا یا اراؤنڈ ڈفرینٹ پیکیجز رہتے تھے، جیسے کہ سلو ٹریک کامبو پروجیکٹس، میڈیم ٹریک کامبو پروجیکٹس، فاسٹ ٹریک کامبو پروجیکٹس۔ تو ایسے کامبو پروجیکٹس وہ سیل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کو 30,000 20,000 کا پروڈکٹ یہاں پہ پرچیز کرنا پڑتا تھا، اور بعد میں اس کو اور 5 لوگوں کو یدی وہ ایڈ کرے گا تو اس کے بیسس پہ اس کو کمیشن یہاں پہ ملتا تھا۔ تو ایسا یہ فراڈولنٹ ریکروٹمنٹ اسکیم یہاں پہ چل رہا تھا، نہ کہ جو پروڈکٹس کو سیل کرے اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو اس کے اندر پولیس کی طرف سے آلریڈی چارمینار زون میں ٹوٹل 3 کیسز رجسٹر کیے گئے۔ اس میں جو ہے رنگ بازار پولیس اسٹیشن، مادانہ پیٹ پولیس اسٹیشن، اور ساتھ میں میرچوک میں یہاں پہ FIR رجسٹر کیا گیا۔ اس کے اندر آلریڈی 3 لوگوں کو ہم نے ایکیوز کو اریسٹ۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں ایک کاری پوائنٹ پر 10 روپے کے عوض سانبر نہ دینے پر کام کرنے والے شخص پر حملہ کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق 10 روپے میں سانبر نہ دینے پر جیون نامی شخص نے کیشیئر ادے کے سر پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر مقامی افراد نے فوری طور پر دکان کا شٹر بند کر دیا اور زخمی ادے کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 के लिए सेल्फ इनुमरेशन का किया आगाज, आवाम से खुद इंदराज करवाने की अपील। प्रजावानी खिदमात का दायरा जिला हेडक्वार्टर से बढ़ाकर रेवेन्यू डिवीजन की सतह और मंडलों तक किया जाएगा, वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी का बयान। IT वजीर श्रीधर बाबू ने ओरल कैंसर मैराथन का इफ्तिताह किया, तंबाकू मंशिया से दूर रहने की अपील। तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IAS अफसरान के किए तबादले, जी मुकंदा रेड्डी INPR महकमे के नए स्पेशल कमिश्नर। ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी, सदर TPCC महेश कुमार गौड़ का बयान। तेलंगाना आज़मीन हज के लिए कमेटी की बसों से ही एयरपोर्ट पहुंचना लाजमी नहीं, 24 घंटे कबल कमेटी से रुजू होकर सफरी दस्तावेजात के हुसूल की सहूलत। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।